السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے دعا کروں ہوں کہ رب کائنات کسی کو آزمائش میں اور مشکل میں نہ ڈالے، اور اگر کبھی ارادتاً نہیں، اچانک آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ کی لائف بڑی سموتھ چل رہی ہے، بڑی عزت ہے آپ کی سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، ہر طرف سے، اور اچانک آپ ایسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی آپ کے اوپر ایسی تہمت لگا دیتا ہے، ایسا کوئی الزام لگا دیتا ہے، تو انسان اتنا دل برداشتہ ہو جاتا ہے، یعنی آپ پہ ایک ایسا الزام، ایک ایسا گناہ جو آپ نے کیا بھی نہ ہو، اور اس کے بدلے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام آپ کی فیملی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ کیا ہوا مسئلہ، لیکن سب منہ موڑ لیں سوائے ایک آپ کے کوئی، شاید اس میں سے یعنی ایک بھائی آپ کا بہت قریبی جو شاید دل سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور ویسے آپ کہہ رہے ہوں کہ میں جی میرے 10 بھائی ہیں، میرے 7 بھائی ہیں، میرے 8 بھائی ہیں، اور سبھی بھائی بہنیں سب آپ سے منہ موڑ لیں، بہنوئی رشتہ دار یعنی جتنے بھی ہیں عزیز و اقارب، کہ یار اس پہ کوئی آ گئی، مشکل آ گئی ہے، اب تھانے کچہری کے مسئلے ہوں گے، ہم اس کے ساتھ کیوں جائیں؟ سکے آپ کے رشتے، آپ کے خون کے رشتے، جن پہ آپ بڑا مان کرتے ہیں، جن کے لیے شاید آپ نے کبھی کچھ بہت اہم بھی کیا ہو، لیکن جب مشکل آ جاتی ہے نا، پھر یقین کریں، یہ تو ایک تو باتیں ہوتی ہیں نا کہ باتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ میں آپ کو پریکٹیکلی اپنے طور پہ بتا رہا ہوں، تو یعنی بہت قریب سے یہ اس کا مشاہدہ کیا کہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں مشکل وقت میں، کوئی آپ کی طرف نہیں آتا، اور ہاں آپ کے بچے، آپ کی بیوی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی ماں آپ کا ساتھ دیتی ہے، باقی ہر کوئی جو ہے نا، یا کوئی بھائی ایک آدھ، باقی کوئی نہیں، آپ کو کہتے ہیں نا منہ نہیں لگانا اس بندے کو، منہ لگائے تو شاید ہم بھی پھنس جائیں، یہ نہیں کیونکہ آپ نے اللہ نہ کرے مرڈر کیا ہوا ہے، یا کوئی آپ نے ڈکیتی ماری ہے، یا خدا نہ کچھ کسی چھوٹے سے الزام میں آپ دھر لیے جائیں، لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ایک تو باتیں لگائیں گے، کہہ کے لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، اور آپ کی تذلیل کریں گے، بیک بائٹنگ کریں گے، یعنی آپ کی چگلیاں کریں گے پیچھے سے، جیسے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، اور اس طرح سے آپ کو اذیت پہنچائیں گے، ایک تو آپ ویسے اذیت میں ہیں، اور دوسرا آپ کو ہماری سوسائٹی، ہمارے اپنے لوگ، غیر نہیں آپ کے اپنے بڑے قریبی لوگ انڈائریکٹلی آپ تک باتیں پہنچیں گی، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے باتوں سے، لیکن بس دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان جو اچانک مسئلے آ جاتے ہیں نا زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے، سب سے پہلے ایمانداری دے، برے وقت سے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جو اچانک آ جاتا ہے بغیر بتائے ہوئے، اسی کا، اور اللہ پاک ہر ایک کو مشکل وقت سے، مشکل گھڑی سے، اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، کیونکہ مصیبت تو بتا کے نہیں آتی، مشکل گھڑی بھی بتا کے نہیں آتی، اچانک جو یہ مسئلے زندگی میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس میں آپ کو اپنے اور پرائے کی پہچان ہوتی ہے، یعنی وہ جو آپ جن کو اپنا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے اپنے نہیں رہتے، وہ بھی پرائے ہو جاتے ہیں، تو ہوتے وہ اپنے ہیں، آپ کے اپنے بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بڑے عزیز ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ پرائے ہو جاتے ہیں، تو اسی میں پہچان ہوتی ہے ان رشتوں کی، جب مشکل گھڑی کوئی آتی ہے تو پھر پتہ چلتا کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون پرایا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور پروردگار بڑا کارساز ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، رحمت العالمین ہے، اور قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، کہکشاؤں کا مالک ہے، وہی سب کا رازق بھی ہے، اور وہی سب کو رزق دینے والا، اور سب مسائل حل کرنے والا وہی ہے، انسان تو بس اپنی اکڑ میں رہتا ہے،
اور وہ ہے کچھ نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنے رشتہ داروں کے، عزیزوں کی، سب کی خبر ہو جاتی ہے کہ کون کتنے، کہتے ہیں نا کون کتنے پانی میں، ایسا میں وہی بات ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے کون پرایا، یہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی سے، مشکل آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آپ سب کو اور ہمیں بھی، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ اور پھر آپ نے جب مشکل آ جانی ہے تو آپ کے کسی رشتہ دار نے، کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی، تو پھر آپ نے کہاں جانا ہے؟ ایک ہی در ہے، ایک ہی دروازہ، پھر آپ نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور جب اللہ سے رجوع کریں گے تو آپ کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، اور وہی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جب بھی مشکل آ جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو اپنا وکیل بنا لینا ہے، اور کریم بھی وہ ہے، رحم کرنے والا، آپ کے کام بنانے والا۔ تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ یا وکیل ہو یا کریم ہو، یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ باقی کیسے پڑھنا ہے ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ میں نے لکھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے، یا وکیل ہو یا کریم ہو، یعنی یا وکیل ہو بڑا کارساز، اور یا کریم ہو بہت کرم کرنے والا، بہت ہی عظمت اور فضیلت والا، یہ وظیفہ ہے، اور اس کو آپ نے کرنا ہے۔ باقی یہ ڈیٹیل جو میں نے لکھی ہے یہ میں ابھی آپ کو وربلی بتا چکا ہوں، یعنی ابھی میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہے۔ یہ لکھتا اس لیے ہوں کہ تاکہ آپ لوگ اس کو سیو کر لیں اور آپ کو موضوع یاد ہو، اور وظیفہ بھی، اور میں اس کی پکچر بھی لگا دیتا ہوں یوٹیوب پہ ہمیشہ، تاکہ ایک وہ آپ لوگوں کے پاس ریکارڈ رہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے، اس کو آپ کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، کھلے سے مراد کے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ کہ باوضو ہوں، اور لیکن یہ کہ یہ نہیں کرنا کہ 312 ہے تو آپ 100 بھی پڑھ لیں، 100 کے ٹھہر کے پڑھ لوں گا، بیچ میں باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ یا جیسے اکثر آج کل لوگ ہمارے بڑے بڑے پرائم منسٹر صاحب تک ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے تو اس کو گھماتے رہتے ہیں، یہ نعوذ باللہ، اس طرح نہیں۔ یہ اللہ کی جب ذکر الہی ہونا ہے، اگر کھلا بھی پڑھنا تو یہ نہیں ہے 2 نام اپنے پڑھ لیے پھر آپ رک گئے، تو کم از کم یہ 312 دفعہ آپ نے مسلسل پڑھنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے پڑھ کے درود شریف اول آخر آپ نے 5 منٹ پڑھنا ہے، اور 312 یعنی 3 تسبیح اور 12 دانے۔ یا وکیلوں علیحدہ پڑھ لیں گے اکیلا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو اور پاورفل آپ نے بنانا ہے اس وظیفے کو، تو یا وکیلو یا کریمو انشاءاللہ، اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں، انشاءاللہ تمام مسئلے آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور اس کو صدقہ جاری سمجھ کے شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔